अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल पर दौरान हिरासत तशद्दुद के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कहा है कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, मेडिकल अफसर और इस्लामाबाद पुलिस से वजाहत तलब कर रहे हैं क्योंकि उनकी वजह से इदारे बदनाम हो रहे हैं। आज शहबाज गिल साहब की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट क्या बताती है उस पर बात करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सबसे मेन जो बात आज की प्रोसीडिंग में की है वो यही है कि शहबाज गिल साहब के ऊपर जो तशद्दुद का जो मुबैना एक इल्ज़ाम है उस पर बात करेंगे कि उन्होंने तमाम मुतल्लिका हुकाम जो हैं उनसे एक वजाहत तलब की है। तो अब नेक्स्ट प्रोसीडिंग इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होगी और आज की प्रोसीडिंग में खासकर क्या क्या हुआ उसके हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने बड़ी दिलचस्प बातें की हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब वो वज़ीर आज़म बने तो बदकिस्मती से नैब कंट्रोल में नहीं था। नैब पर कंट्रोल होता तो 15-20 लोगों से अरबों रुपए वो निकलवा पाते। और उन्होंने ये भी कहा है कि एजेंसीज मुझे इनकी करप्शन की इत्तला दिया करती थी। और उन्होंने ये भी कहा कि न्यूट्रल से कहता हूँ अब भी वक्त है कि अपनी पॉलिसीज पर नजर सानी करे। इमरान खान साहब ने मजीद खिताब करते हुए ये भी कहा है कि सियासतदानों की करप्शन और किक बैक्स के हवाले से मुझे इस्टेब्लिशमेंट और ISI ने बताया है। और वो ये भी कहते रहे कि शहबाज गिल साहब से एक जुमला महज निकल गया जो उनको नहीं कहना चाहिए था। जबकि इस हवाले से बात करते हुए फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हम जब चाहें इस्लामाबाद को चारों तरफ से ब्लॉक कर देंगे। क्या इस वक्त जो रियासत के अंदर एक और रियासत बनाने की बातें हो रही हैं इस पर बात करेंगे, कितनी खौफनाक हो सकती हैं। और उसके साथ साथ प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात कर रहे होंगे ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से। ममनुआ फंडिंग केस पर फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को प्री एडमिशन नोटिस जो है वो जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले इलेक्शन कमीशन को जो है वो सुनने का फैसला किया है, जिसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। और साथ तोशाखाना रेफरेंस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे होंगे। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म सामने आया है। इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। मुख्तलिफ चीज़ें जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम सबसे पहले बात करेंगे। सहाफ़ी भी हैं और माहिर कानून भी मैं कहूँ तो वो गलत नहीं होगा क्योंकि वो डील कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तमाम प्रोसीडिंग्स को, वहाँ की तमाम रिपोर्टिंग उनकी बीट है। साकिब बशीर साहब, उनसे बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन, मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार है अनवर रज़ा साहब, नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और हमें सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन साकिब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। कहिएगा, आज जो शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद के मामले के हवाले से अहम समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ओवरऑल अगर मैं आपसे क्रक्स जानूँ, आज की समाअत का क्या अहवाल रहा, क्या चीज़ें डिस्कस हुई? आज की जो समाअत है उसका अहवाल अगर आपको मैं बताऊं, उसका क्रक्स ये है जो आपने बताया, तकरीबन 6 पॉइंट्स बनते हैं। क्रक्स ये है कि पहली दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर वो जो तशद्दुद के इल्जामात आ रहे थे तकरीबन 3-4 रोज से कि तशद्दुद किया गया है, बदतरीन तशद्दुद किया गया है और तरह तरह की चीजें और जो इस्लामाबाद पुलिस है उसके हवाले से आ रही थी, तो पहली दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका एक समझे नोटिस लेकर IG इस्लामाबाद को पीर तक तशद्दुद के इल्जामात के हवाले से एक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। अगरचे IG जो है आज उन्होंने कहा कि जो तशद्दुद के इल्जामात हैं बिल्कुल लग़्व हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं उन्होंने भी डिनायल दिया है। एक तो IG इस्लामाबाद तशद्दुद के इल्जामात की रिपोर्ट देंगे, दूसरा जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है, इसके अलावा जो मेडिकल ऑफिसर हैं जो अडयाला जेल के, उनको बाकायदा तौर पर एक वजाहती जो नोटिस जारी कर दिया गया है कि उनसे अदालत ये पूछ रही है कि जो सेशन जज, उन्होंने गुज़श्ता रोज ये एक रोककार जारी की थी और ये ऑर्डर जारी किया था कि फिजिकल रिमांड पर 2 रोज के लिए पुलिस के हवाले किया जाए। तो उनको जब 4 बजे रोककार मिल गई तो उन्होंने 9 बजे तक उसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया, 5 घंटे डिले क्यों किया, इस पर उनको वजाहती नोटिस हुआ है। और अदालत ने यह कहा है कि अगर आप जवाब तसल्ली बख्श ना दे सके तो कंटेम्प्ट नोटिस होगा कि सेशन कोर्ट के सेशन जज के फैसले पर आपने अमल दरामद क्यों नहीं किया। तीसरा मुलाकात का थी कि मुलाकात नहीं हो रही, मुलाकात नहीं करवाई जा रही,
جو शहबाज गिल के साथ उनके वकला या दीगर लोगों की अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर जो प्रिजन रूल्स हैं उनके हवाले से ये इजाजत दे दी है और ये कहा है कि पुलिस जो है वो शुरू में ये था, समात में ये आया था कि 4 वकला जो है वो मिल सकेंगे, लेकिन अब जो ऑर्डर आया है रिटर्न उसमें अदालत ने जो फ्रेंड्स और जो उनके लॉयर्स हैं उनको मिलने की इजाजत दी है और पुलिस को यह है कि आप फैसिलिटेट करें और इस हवाले से आप जो है वो तय करें कि होना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वक्त ये है कि शहबाज गिल कल 9 बजे से इस्लामाबाद पुलिस के कस्टडी में आ गए थे, उनकी कस्टडी की हैसियत क्या है, तो वो अभी ये कंफर्म हुआ है कि कल मजिस्ट्रेट जो इस्लामाबाद के जो मजिस्ट्रेट हैं वो तय करेंगे कि उसकी कस्टडी की हैसियत क्या है, कि उनका रिमांड जो है वो कल खत्म हो रहा है, क्या वो कल खत्म हो जाएगा या उसको एक्सटेंड किया जाएगा या उनको जुडिशियल किया जाएगा, उस कस्टडी का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि कल से पुलिस इस्लामाबाद पुलिस ने उनको लिया है लेकिन उस पर इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। कल तकरीबन 10 बजे या 11 बजे इस पर तय हो जाएगा कि इनको मजीद फिजिकल रिमांड पे रखना है, हॉस्पिटल में रहेंगे या ये जो अडियाला जेल है उनकी कस्टडी में चले जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा वैसे इम्कान क्या हो सकता है, अभी आपने बात की कि जी साकिब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप क्या समझते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि अभी आपने बात की कि वो 2 दिन से ये तमाम जो सिचुएशन चली है, फिर वो रात से हॉस्पिटल में भी हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं हो सकी है, तो क्या आप समझते हैं कि दोबारा से पुलिस जो है वो फिजिकल रिमांड ले सकती है? डेफिनेटली पुलिस को जो है वो फिजिकल रिमांड मेरी नजर में मिल जाएगा। उसकी वजह यह है कि कल जब पुलिस को फिजिकल रिमांड दिया गया था तो पुलिस ने यही कहा था कि हमने तहकीकात करनी है जो आगे नहीं बढ़ रही, मोबाइल फोन लेना है, दीगर लोग कौन थे इसमें जो कनेक्शंस हैं वो उन्होंने डॉट्स मिलानी है। तो क्योंकि कल से अब तक जो है वो हॉस्पिटलाइज हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो इसलिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में तो आए नहीं। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है मुझे कि कल मजिस्ट्रेट इस जो फिजिकल रिमांड है इसको एक्सटेंड कर देंगे और फिर जब शहबाज गिल जो है वो अगर जो है वो सेहत उनकी ठीक हो जाती है और उसको डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं तो उसके बाद दोबारा इस्लामाबाद पुलिस की वो कस्टडी में चले जाएंगे, वो फिजिकल रिमांड होंगे और उनके तफ्तीश और तहकीकात जो है वो पुलिस आगे बढ़ा सकेगी। ठीक है साकिब, बहुत शुक्रिया आज आपने प्रोग्राम को टाइम दिया और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जो पूरी प्रोसीडिंग थी उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को भी आगाह किया। गारी साहब, आपकी तरफ आऊंगी, कहिएगा ये तमाम मामला शुरू हुआ था एक स्टेटमेंट से और वो तमाम स्टेटमेंट का जो मामला है वो साइड पर रह चुका है और अभी तमाम मामला तशद्दुद की तरफ जा रहे हैं, अदालतों की तरफ जा रहे हैं। ये सियासी मामला कहीं ना कहीं जाती दुश्मनी में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ये सारी सिचुएशन कैसे देख रहे हैं सर? अच्छा, मुझे इसकी वजाहत कर देंगे, जाती दुश्मनी किसकी जाती दुश्मनी हो रही है? इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं और पर्सनल अटैक्स कर रही हैं इस हवाले से, क्योंकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये कह रही हैं कि ये जाती दुश्मनी की बिना पर चीज़ें हो रही हैं, ये सियासत से हटकर हो रही हैं। मुझे फिर समझ में नहीं आया कि कौन सी सारी सियासी पार्टियां कौन सी हैं जो ये कह रही हैं। पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्जाम लगा रही है। पीटीआई के अलावा क्या दीगर सियासी पार्टियां भी यही कह रही हैं? दीगर सियासी पार्टी तो ऑब्वियसली डिनाई करेंगी, कोई तो अपने ऊपर ये इल्जाम नहीं लेता ना सर कि हम जाती दुश्मनी की बिना पर ये सब कुछ कर रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस दौर में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वो ये कहती थी कि ये जाती दुश्मनी की बिना पर हमें जेलों में भेज रहे हैं, तो इसका बदला लिया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है। तो तहरीक इंसाफ के एक शख्स गया है जो इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल शख्स नहीं है। अच्छा, और ये उसकी सारी अहमियत ये थी कि पार्टी में तर्जुमान था, पहले उस्मान बुज़दार साहब का, फिर इमरान खान साहब का, उनकी अपनी क्या हैसियत थी, ये चीफ ऑफ स्टाफ बना दिए गए। आपको मालूम है कि बेनज़ीर भुट्टो के चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे? आपको शायद उनका नाम याद हो या ना हो, लेकिन मैं बताता हूँ उनका नाम तो आप ब्रिगेडियर रहमान, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी नहीं जानता, कभी उसने कोई सियासी अमल में हिस्सा नहीं लिया। वो उनके पर्सनल स्टाफ के अफसर थे और पर्सनल स्टाफ के तौर पर काम करते थे। वो ये कहाँ जाकर बताते थे लोगों को, ब्रिगेडियर रहमान ने किसी को कहा था भी आप जो है वो खुदा ये जिस तरह कहा गया कि आर्मी के रैंक्स गिनवाए गए, आपका ये अहदा है, फिर ये होदा है, फिर ये होदा है, फिर ये होदा है, और आप जो है अपनी सुपीरियर जो है उनका कहना ना माने, ये कहाँ हुआ है आज तक पाकिस्तान में? इस तरह कैसे हुआ है? क्या बगावत हो गई है? क्या मुल्क के अंदर कुछ तब्दीली आ गई है या मुल्क के अंदर एंटी आर्मी कोई इनकलाब आ गया है कि ये जनाब बैठकर फरमान जारी कर रहे हैं और रैंक्स के लोगों को कह रहे हैं कि नहीं भाई अपना इनका कहना नहीं मानना?
اور یہ 12 منٹ اور 13 سیکنڈ تک مسلسل بلا روک ٹوک بولتے جا رہے ہیں، تو کوئی ہے ان کو روکنے والا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو پہلے والی لوگوں کی شکایتیں تھیں وہ الگ تھیں، وہ یہ کہتے تھے کہ جناب ہمارے عام فورسز کو سیاسی عمل میں حصہ نہیں لینا چاہیے، یہ عام سی بات تھی۔ ہم نے یہ 40-45 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ہم نے لگایا، اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سب کی اپنی ڈومین ہے، عدلیہ کی اپنی ڈومین ہے، پارلیمنٹ کی اپنی ڈومین ہے، ایگزیکٹو کی اپنی ڈومین ہے، سروسز کی اپنی، سول سروسز کی اپنی ڈومین ہے، سیکورٹی سروسز کی اپنی ڈومین ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کی ڈومین میں جا کر جو ہے وہ جا کر مینوپولیٹ کر لے یا چیزوں کو جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لے، اس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کون ہوتے ہیں جو جا کر رینکس کے نام لے کر، یعنی یہ کہنا کہ ایڈیشنل سیکرٹری کا کہنا نہ مانے، اور جو جوائنٹ سیکرٹری ہے وہ ایڈیشنل سیکرٹری کا کہنا نہ مانے، ڈپٹی سیکرٹری جوائنٹ سیکرٹری کا کہنا نہ مانے، اور جو ہے ڈائریکٹر ہے وہ اپنے ڈپٹی سیکرٹری کا کہنا نہ مانے، اور جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے اور ڈپٹی ڈائریکٹر ہے وہ اپنے، یہ کیا مطلب کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ بغاوت پھیلانا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دور میں تو پاکستان کی جو آلموسٹ تمام بڑی پارٹیوں کی سیاسی قیادت جیلوں میں پڑی ہوئی تھی، اور یہ جیلوں میں رات کو جا کر اٹھاتے تھے کہ رات کے آدھی رات کے وقت چلیں بھی خواتین قیدیوں کو جا کر جیلوں سے نکال کر جیل بھیجتے تھے، اور یہ جناب اس وقت جو جیل میں گئے ہوئے ہیں، جیل میں ہیں، تھانے میں ہیں، اسپتال میں کہاں ہیں، یہ تالیاں بجاتے تھے کہ دیکھو قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے۔ بھئی اب بھی قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے، اور قانون کے آگے جو رکاوٹ کون پیدا کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، یہ قانون کے آگے آ کر رکاوٹ بنا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو حق نہیں ہے، کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا۔ ہم کون، آپ کون ہوتے ہیں ہم سے جواب لینے والے؟ ہم آپ کے جواب دہ نہیں ہیں۔ یہ ریاست سے باہر کے سپر اسٹیٹ بن گئے ہیں، تو سپر اسٹیٹ تو پاکستان میں کوئی نہیں، اگر ایک پارٹی ہے تو پھر باقی بھی پارٹیاں سپر اسٹیٹ ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا نا، یہ ماورائے عدالت نہیں ہے، یہ ماورائے ریاست نہیں ہے، یہ ریاست سے بھی بڑی چیز بنے ہوئے ہیں، تو اس طرح تو نہیں چلے گا پاکستان میں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ جناب ہم انویسٹیگیشن میں نہیں آئیں گے، ہمارا ریمانڈ ہوگا، ہم ہسپتال چلے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ ہم سے سوال ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں دیکھیں ہمیں بیماری ہو گئی ہے، ہاں دیکھیں ہمارا سانس چڑھ گیا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں کر کے تو پھر آپ اس پروسیس میں نہیں جا سکتے۔ ڈیو پروسیس آف لا ہونا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی پر بھی تشدد نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کے دور میں جو کچھ ہوا ہے میں اس کو جسٹیفائی بھی نہیں کرتا ہوں، اس کو بھی جسٹیفائی نہیں کرتا ہوں، لیکن ان کے دور میں کیا نہیں ہوا ہے، یہ اب کیسے پارسائی کا دعویٰ لے کر آئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن۔ انور صاحب آپ کی طرف آؤں، جیسے بھی لغاری صاحب نے بات کی ہے، تمام معاملات جس وقت جو ہو رہے ہیں، اگر سپر اسٹیٹ کی بات کرنی ہے تو پھر تو ریاست کے اندر ریاست بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جواب دہ نہیں ہے تو پھر یہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ اور جو شہباز گل صاحب پہ تشدد کا معاملہ، جو مبینہ الزامات لگ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اس کو آپ مینلی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا اداروں کا کام ہے، اور عدالت نے اس پہ رپورٹ بھی مانگ رکھی ہے، اور اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ رپورٹ آئی جی نے دینی ہے، اور سپرنٹینڈنٹ جیل نے اس پہ بات کرنی ہے، اور عدالت نے اس پہ کہا ہوا ہے کہ انہیں رپورٹ سبمٹ کی جائے۔ یہ جو ایک الگ پہلو ہے، ٹھیک ہے، ماضی میں جو تشدد ہوتا رہا پولیٹیکل لیڈرشپ پر، ہم نے اس کو بھی اپوز کیا، مذمت کی اس کی۔ اب جو سیاسی انتقامی کارروائیاں ماضی میں لی جاتی رہی ہیں، ہمیشہ ہم نے کہا کہ یہ سیاسی جماعتوں کے لیے درست نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا مکافات عمل ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کے قید و بند کی صحبتوں میں، مصیبتوں میں برداشت کرنے سے عاری تھے اور خوشیاں منایا کرتے تھے، آج خود بھی وہ ہاسپٹل میں ہیں اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ یہ تو سیاسی انتقام آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، اس طرح پیپلز پارٹی نے بھی کیا، نون نے کیا، اب پاکستان تحریک انصاف اس کلچر کو پروموٹ کر رہی ہے جو ہمارے ملک کی بقا کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، زہر قاتل ہے۔ دوسری بات کروں گا، آپ نے کہا کہ شہباز گل کے بیان کو تو کوئی بھی اون نہیں کر رہا۔ آج بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ بالکل انہوں نے جو الفاظ ان کے منہ سے نکلے وہ نہیں نکلنے چاہیے تھے، اب اس لیے ان کے بیان سے سارے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ ان پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہے۔ آج بھی عمران خان صاحب نے جو ان کا بیانیہ تھا سازش کا، رجیم چینج کا، آج اس میں خاصی نرمی دکھائی دی۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو رول پلے کرنا چاہیے تھا اور راستہ روکنا چاہیے تھا کرپٹ لوگوں کا، چوروں کا۔ تو آج ان کے سٹانس میں نے خاصی نرمی دیکھی، بلکہ اگر یو ٹرن کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو وہ بھی اب آہستہ آہستہ اپنے جو ان کا موقف ہے اس سے پیچھے ہٹتے چلے آ رہے ہیں، اور شہباز گل نے جو بات کہی تھی ڈیفینیٹلی انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی، چونکہ ہم نے
बहुत तकसीम पैदा कर दी है। इसमें अदलिया देख लीजिए, इदारे देख लीजिए, फौज देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, पॉलिटिशियंस देख लीजिए, अगर इन तमाम हम बल्कि पूरी सोसाइटी को देखें तो हमने सोसाइटी को तकसीम कर दिया है। ये तकसीम हमारे लिए कम, हमारे मुल्क के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। हमें इस तकसीम को रोकना है और इसलिए मुमकिन है कि जब हम अपने बयानिए को बिल्कुल एक मुहब्बे वतन होने की हैसियत से, जमहूरी हैसियत से आगे लेकर बढ़ेंगे। ठीक है, इमरान खान साहब का जो बयानिया है दुरुस्त भी हो सकता है, उससे कोई इख्तलाफ कर सकता है, कोई इससे इत्तफाक कर सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो इख्तलाफ करने वाले हों आप उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाएं। माजी में भी ऐसा होता रहा और अब भी ऐसा हो रहा है, शायद अल्लाह ना करे और आइंदा भी ऐसा होता चला जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये कल्चर डेवलप हो चुका है कि जब आप गवर्नमेंट में आएंगे तो आपने अपने जो मुखालफिन हैं उनको आपने जेलों में डालना है। यही कहा करते थे इमरान खान साहब और अब यही हो रहा है। उस वक्त देखिए, हम उस वक्त भी कहते थे कि राना सनाउल्लाह पर आपने जो मुकदमा दर्ज किया है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये सियासतदानों के लिए खुद नुकसानदेह है, हमारे लिए कम, सियासतदानों के लिए ज्यादा होगा। मारिया, एक और बात करना चाहूंगा कि जब अपोजिशन में होते हैं उस वक्त ये एस्टैब्लिशमेंट को खुद पुकार रहे होते हैं और जब हुकूमत में होते हैं तो उनके साथ तमाम फैसले करते हैं और बयानिया ये होता है कि हम एक पेज पर हैं। तो अगर आपने सियासत में उनके किरदार को लेकर आए हुए हैं जो कि 1947 से है, इसको कोई माने या ना माने, तो फिर आप सियासत में उनके किरदार को तस्लीम कीजिए, इस मुल्क को आगे लेकर बढ़िए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जमहूरियत की या इस मुल्क की स्टेज पे कोई ऐसा काम कर गुजरे कि जो हम सब के लिए बड़ा नुकसान दे हो। देखिए, माशी सूरत अनवर साहब ने अभी आपने बात की कि ये फिर आप उसके जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके किरदार को फिर एक्सेप्ट करें। लगारी साहब, यहीं से मैं आपकी तरफ लेकर आऊंगी। आज इमरान खान साहब फिर कह रहे हैं न्यूट्रल्स को फिर से कहता हूं, अब भी वक्त है अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करें। सर, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? जी, पहले ये कि वो किस पॉलिसी को नजरसानी के लिए कह रहे हैं, यही कि जो उन्होंने एक आईनी अमल में रखना नहीं डाला, किस बात के लिए कह रहे हैं वो? देखें, ये जो प्रोसेस हुआ है पूरे का पूरा, जो फरवरी से शुरू हुआ अप्रैल मार्च में आया, कि तारीख जमात की बातें तो पूरे के पूरे पिछले साल भी हो रही थी और इस साल तो बाकायदा शद्दोमत से हो रही थी। और जब इन्होंने नाम लिया जिसका, उसके साथ तो मालूम हुआ कि उससे पहले उनके लॉबिंग फर्म से जो है वो अपने एग्रीमेंट्स कर चुके थे। ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं, किसी चीज़ को नहीं हम कह सकते हैं कि ये जनाब ये वो गलत है और आपने एक लॉबिंग फर्म वो नहीं की थी, हायर नहीं की थी। अच्छा, आप अपने लिए क्या माहौल बनाना चाहते थे? क्या लॉबिंग फर्म ने आपको कहा कि आप अमेरिका के पीछे जो है वो एक पूरा माहौल बनाएं और कहें कि अमेरिका जो है वो हमें डिक्टेशन दे रहा है और हमारी हुकूमत हटा रहा है? क्या इस नैरेटिव को उस लॉबिस्ट ने आपको बताया था कि इस तरह करें? यानी क्या आप कहना क्या चाहते हैं? अगर एक प्रोसेस था, आइनी प्रोसेस था, तारीख अदम एतमाद आइन के अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल 95 ये कहता है कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तारीख अदम एतमाद पेश हो सकती है। आइन में ये नहीं लिखा है कि कोर्ट 45 सेकंड की सजा दे तो वज़ीर-ए-आज़म घर चला जाए, या कोर्ट जो है एक वज़ीर-ए-आज़म को जिसको आइन के तहत इम्यूनिटी हासिल है, वज़ीर-ए-आज़म को अपने ओहदे के दौरान किए जाने वाले इक़दामात की इम्यूनिटी हासिल है, उसके बावजूद हमारे यहाँ तो 2 वज़ीर-ए-आज़म को फारिग करके घर भेज दिया गया। तो इम्यूनिटी कहाँ गई? और पहले तो कहते रहे थे इफ्तिखार चौधरी साहब जी, मैं इम्यूनिटी मांगे ना मांगे मुझसे, भाई आइन लिख रहा है, आइन में लिखा है तो क्या उसके लिए मांगने की जरूरत है? तो उसको नहीं माना। अब जो है एक आइनी तरीके से उनको हटाने के लिए तारीख अदम एतमाद पेश हुई जो कामयाब हुई। क्या ये फौज से वो चाहते थे कि जनाब इस अमल को रोक दिया जाए? वो इस बात पर नाराज़ हैं इदारों से और आर्म फोर्सेस से और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से, इस बात पर नाराज़ हैं कि जब मेरे खिलाफ तारीख अदम एतमाद आ रही थी तो आपने आगे बढ़कर मेरी मदद क्यों नहीं की और मेरा इक़्तिदार बरकरार क्यों नहीं रखा? मुझे बतौर वज़ीर-ए-आज़म मेरा इक़्तिदार चलने क्यों नहीं दिया? आप लोग क्यों चुप करके बैठे रहे? भाई वो कह रहे थे कि हम न्यूट्रल हैं, उन्होंने कहा नहीं, न्यूट्रल जानवर होता है। फिर कहा कि तुम मीर जाफर हो, फिर कहा कि तुम मीर सादिक हो। अब आखिरी बात तो ये इनके अपने चीफ ऑफ स्टाफ ने कह दी कि जनाब आप जो है रैंक्स के लोग जो है अपने सुपीरियर्स का कहना ना माने। इसमें क्या है? ये तसलसल है इमरान खान के अपने बयानिए का जो शहबाज गिल तक पहुंचता है। इसमें तो कोई अबहाम की बात नहीं है ना, कुछ ढकी छुपी बात तो नहीं है। और आप ये समझते हैं कि जो शहबाज गिल साहब ने स्टेटमेंट कहता है, आप ये समझते हैं जो शहबाज गिल साहब ने स्टेटमेंट दिया है वो कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिसी भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? नहीं, वो तो लग रहा है ना, जो कुछ इमरान खान कह रहे हैं, जलसों में कहते रहे हैं, और मीर जाफर मीर सादिक किसको कह रहे थे
یعنی یہ تو مجھے حیرت اس بات کی کہ اداروں نے ایک پازیٹیولی یا انہوں نے ایک پراپر ریئیکشن بھی نہیں دیا، اس پر بات ہی نہیں کی گئی۔ میں کہتا ہوں کہ لیاقت علی خان سے لے کر شاہد خاقان عباسی تک کسی وزیر اعظم کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی گئی، اگر کوئی ایسی بات کرتا تو نہیں کی گئی۔ ان کو بغیر جرم و خطا کے اس منظرنامے سے ہٹایا جاتا رہا ہے۔ لیاقت علی خان نے 4 سال اور 2 مہینے اور 2 دن اقتدار کیا، وہ برکتر اقتدار رہے، اس مدت کو کسی وزیر اعظم نے کراس نہیں کیا۔ پہلی دفعہ یہ شہزادے کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد آئی اور وہ کامیاب ہوئی، اس کو جو ہے یہ رو رہے ہیں کہ کیوں بھئی آپ نے اس آئینی عمل کو غیر آئینی طریقے سے کیوں نہیں روکا؟ اس بات میں ناراض ہیں عمران خان صاحب۔ اور اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی پالیسیز چینج کریں اور کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو واپس اس پوزیشن پہ لائیں جو وہ ان کے پاس پہلے تھی۔ بالکل ایسا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ آئینی عمل کو روک کر غیر آئینی طریقے سے میرے لیے راستے ہموار کیے جائیں اور پھر مجھے اقتدار کے سنگھاسن پر آ کر بٹھایا جائے، میں اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، یہ ان کا کہنا ہے۔ عملاً وہ یہی مانگ رہے ہیں اور ڈکٹیشن دے رہے ہیں۔ تو وہ ٹھیک ہے، مرضی ہے اداروں کی، جس طرح سے انہوں نے 4-5 مہینے خاموش اختیار کیے رکھی ہے، اس بیچارے کو کیوں پکڑے، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ آپ نے عمران خان کا تو کچھ نہیں بگاڑا، عمران خان نے عملاً گالیاں دی ہیں، اداروں کو گالیاں دیں۔ آپ جو بھی آپ کے پاس عہدہ ہے، ہمیں اس لیے احترام کرتا ہے کہ ایک شخص منصب پر فائز ہے، ایک عہدے پر بیٹھے ہیں اور ان کو انہوں نے ہی خود ان کے مدت کو بڑھایا، انہوں نے خود آگے بڑھ کر جو ہے فیصلے کیے۔ اب جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، کیا یہ ان کو جچتا ہے، زیب دیتا ہے کہ انہیں کہیں کہ تم میر جعفر ہو اور تم میر صادق ہو، اور پھر ان کو کہیں کہ جانور ہیں جو نیوٹرل ہوتے ہیں؟ یعنی ان کے نزدیک جو غیر جانبدار ہو وہ جانور ہوتا ہے، جانبدار ہونا چاہیے۔ انہوں نے آتی اعلان کیا تھا کہ یہ جو بیان دے رہے ہیں عمران خان صاحب، جو آپ نے ایک تسلسل پورا بیان کیا ہے ابھی کہ مختلف جگہوں پر مختلف جو بیانات ان کے آتے رہے ہیں، یہ کسی نہ کسی حد تک دباؤ ڈال سکے گا اور ان کے لیے فروٹفل ہو سکتا ہے؟ یہ اگر مجھ سے پوچھ رہی ہیں تو وہ انہوں نے کیا ہے، عملاً ہمارے اداروں نے خاموشی اختیار کیے رکھی اور تاثر یہ دیا گیا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تاثر یہ دیا گیا کہ منقسم ہو چکے ہیں ادارے۔ یہ تاثر بڑا تھا۔ دیکھیں جو بہت سے اساسوں کو ہم بھی جانتے ہیں نا، کم از کم ہم 50 سال سے زیادہ مدت سے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے اندر ہونے والی تمام ڈیولپمنٹس کو دیکھ رہے ہیں، جو ان کے لوگ تھے اور انہی کے لوگ تھے، وہ کیسے ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، وہ کیسے جو ہے خود آرم فورسز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ان کے اپنے لوگ تھے، جن کو ہم سمجھتے تھے، ہم کہتے تھے اور ہم جانتے تھے کہ وہاں سے ہیں، اس ٹائم پہلے خود اداروں پر کیوں چڑھے ہوئے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے لغاری صاحب، بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے پروسیڈ کریں گے ناظرین، اور ساتھ ہی رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ نذیر لغاری صاحب بھی، اور ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہوا ہے سینئر اینالسٹ صحافی بھی ہیں انور ریاض صاحب۔ انور صاحب، میں آپ سے آؤں گی، جس سے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے لغاری صاحب سے پوچھا کہ جو بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ بار بار کہہ رہے ہیں نیوٹرل سے میں کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے اپنی پالیسیز پر جو ہے وہ نظر ثانی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان کی کرپشن اور کک بیکس کے حوالے سے تو ادارے مجھے خود بتایا کرتے تھے، تو پھر سر اچانک سے کس طرح سے ون پیج ختم ہو گیا؟ دیکھیے ماریہ، جب آپ وزارت عظمیٰ کے منصب پر ہوتے ہیں تو اسٹیٹ سیکرٹ آپ کے ساتھ ادارے شیئر کرتے ہیں، وہ اندرون ملک کی ہوں چیزیں یا بیرون ملک کی، تو یہ منصب کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی عہدے سے ہٹتے ہیں تو آپ کو وہ اسٹیٹ سیکرٹ جو ہیں یا اداروں کے درمیان جاؤ آپ کے اعتماد سازی کا جو ایک عمل ہوتا ہے، جو آپ وزارت عظمیٰ کے وقت کرتے رہے ہیں، اس کانورسیشن کو آپ کو پبلکلی اوپن نہیں کرنا چاہیے فرسٹ آف آل۔ اس سے آپ کے اور اداروں کے درمیان بد اعتمادی کی فضا جو بڑھتی ہے وہ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے موجودہ صورتحال میں، ایک بات۔ دوسری بات، انتہائی غیر ذمہ دارانہ یہ گفتگو ہے کہ آپ ISI کا، فوج کا، کسی بھی ادارے کا نام لیں، عدلیہ کا، ماضی میں بھی آپ نے لیا، آپ بتائیں کہ فلاں شخص آپ کو یہ کہتا رہا، ٹھیک ہے
اگر آپ کو کہتا رہا تو آپ وزیر اعظم تھے. وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے آپ پر یہ فرض ہے کہ جب آپ اس وزارت، یہ بھی آئین اور قانون کا تقاضا ہے کہ جب آپ وزارت عظمیٰ کے منصب پر نہیں رہے تو پبلکلی آپ کو یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اس سے بد اعتمادی کی فضا میں اضافہ ہوگا. ایک بات. دوسری بات، اگر مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب نے اپنا جو سٹانس تھا، جو ان کا سخت موقف تھا، اس میں نرمی لے کے آئے ہیں. اب وہ اسٹیبلشمنٹ سے، فوج سے شکوہ کر رہے ہیں کہ آج کے خطاب سے جی آج کے خطاب سے دیکھیے نا، آج ان کا جو خطاب تھا وہ اس طرح نہیں جارحانہ تھا جس طرح ہونا چاہیے تھا، جس طرح لوگ توقع کر رہے تھے، جس طرح ان کے جو آڈینس تھے ان سوچ رہے تھے کہ شاید خان صاحب آج پھر کوئی بہت بڑی بات کریں گے. انہوں نے شہباز گل سے متعلق سٹیٹمنٹ پر بھی کہا کہ شہباز گل کے منہ سے یہ بات نکلی جو کہ نہیں نکلنے چاہیے تھے. اس کے کئی مطلب لیے جا سکتے ہیں. ایک تو اس کا جو ایک اینگل تھا، جو پہلو تھا، وہ تو جو موجودہ حکومت ہے اس کے اتحادیاں وہ نکال رہے ہیں کہ انہیں جس پہ اسد عمر اور ان کی پارٹی کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں اس واقعے کے بعد فوج سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. چلیے ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ بات بھی سن لیں کہ حکومت میں شامل جماعتیں اگر آپ کو فوج سے لڑانے کی کوشش کر رہی ہیں تو اپنے پاؤں پر کلہاڑا آپ خود بھی مار رہے ہیں ایسی گفتگو کر کے اداروں کے بارے میں. دوسری بات، شہباز گل سے متعلق ان کا سٹیٹمنٹ آج بالکل انہوں نے واضح کیا کہ ان کو یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کا مطلب ہے وہ انورٹڈ کوماز میں اس کو ڈس اون کر رہے ہیں. اب کھل کے ڈس اون اس لیے بھی نہیں کر رہے کہ اگر انہوں نے ڈس اون کیا تو ان کے جو چیف آف سٹاف ہیں تو وہ بھی جو ان کے پاس گفتگو ہے پاکستان تحریک انصاف کی تو وہ کہیں سب آپ نے سمجھتے ہیں کہ شہباز گل صاحب کے ساتھ ہو گیا، سٹیٹمنٹ بھی دے دیا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. دیکھیے جو آپ بولتے ہیں وہ آپ کو کاٹنا پڑتا ہے. آپ کو اپنے جو گفتگو ہے، جو الفاظ ہیں، بڑے سوچ سمجھ کر ان کو بیان کرنا چاہیے. دیکھیے میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار خود ہوں. اب یہ مجھے ڈکٹیشن کسی نے دی ہوگی تو مجھے پتا ہے کہ میں نے اس گفتگو کو کیسے کرنا ہے. تو شہباز گل صاحب کو اگر شک کیا جائے اس بات پہ کہ عمران خان صاحب نے کہا بھی تھا تو وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو انہیں الفاظ کے چناؤ میں احتیاط برتنا چاہیے تھا. ایک بات، اگر انہوں نے خود یہ بات کی ہے، پارٹی پالیسی تھی یا نہیں تھی، تو پھر بھی انہیں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جو ایک ہی ادارہ ہے ہمارے اس وقت ملک میں کہ جس میں ڈسپلن موجود ہے. اگر آپ اداروں میں اس طرح کی گفتگو سے، اس طرح کے بیانیے، اس طرح کی پالیسی سے تقسیم پیدا کریں گے تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کی جماعت کو اور آپ کو بھگتنے پڑیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ شہباز گل صاحب اپنی گفتگو کی وجہ سے، مجھے ہمارے یاد آ گیا کہ رستو کا ایک قول ہے کہ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن یہ انسان کی کھوپڑی توڑوا سکتی ہے. تو شاید شہباز گل پر بھی یہی قول جو ہے وہ صادق آتا ہے کہ ان کی گفتگو کی وجہ سے آج وہ ماضی میں بھی اور آج بھی اس حال میں موجود ہیں. ہم تو دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائیں، کیونکہ دیکھیں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. جو شخص اپنی غلطی کا اعتراف کرے، احساس کرے، اسے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن جو ڈھیٹ رہے، ڈٹھائی پہ اپنے اس موقف پر قائم رہے، اسے احمقانہ حرکت کہتے ہیں. پھر اس کے جو نقصانات ہیں وہ انہیں فیس کرنے پڑتے ہیں. ایگزیکٹلی، بہت سارے پھر کانسیکوینسز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. لغاری صاحب آپ کی طرف آؤں گے، جیسے معاملہ آگے لے کر جاتے ہیں. عمران خان صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ سپٹمبر تک شاید نواز شریف صاحب واپس آ جائیں، اور اس سے پہلے یہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے گا. اور بار بار وہ جو کیس جس پر ابھی پروسیڈنگز بھی چل رہی ہیں توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے، جس پر عمران خان صاحب کہہ بھی رہی ہیں کہ میں جواب دے نہیں ہوں، تو پہلے آپ نے کوٹ بھی کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو توشہ خانہ کا ریفرنس چل رہا ہے اس میں آپ عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں نااہل ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ وہی فرسٹریشن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نااہلی کس بنیاد پر ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی. ایک تو یہ کہ جب آغاز ہوا اور بہت کچھ لایا جانے لگا اور کہا کہ جی پہلی وہ سماعت ہو رہی ہے، اور اس وقت تک ابھی جے آئی ٹی نہیں بنی تھی، اس وقت ابتدائی سماعت ہو رہی تھی، تو دو جج صاحبان نے ان کو نااہل قرار دے دیا. پھر جے آئی ٹی بنے گی. پھر جے آئی ٹی نے بڑی محنت کے بعد ایک لیٹر حاصل کیا جو اپائنٹمنٹ لیٹر تھا ایک کمپنی کا جو دبئی کی کمپنی تھی. اس کمپنی نے نواز شریف صاحب کو ایک ملازمت آفر کی تھی، اور اس ملازمت میں ایک اپائنٹمنٹ لیٹر جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ کی تنخواہ 10,000 دینار ہوگی. یہ اس لیٹر کے آنے کے بعد پھر سپریم کورٹ کے جو لارجر بینچ تھا، جو 5 رکنی بینچ تھا، اس نے ایک ساتھ جو ہے انہیں نااہل قرار دے دیا. اور نااہل قرار دینے کے بعد یہ کہا کہ ایک ان کے خلاف فلاں معاملات میں ریفرنسز دائر کیے جائیں، اور کیس کی نگرانی جو ہے ان ریفرنسز کے جو ٹرائل ہوگا اس کی نگرانی سپریم کورٹ کے ایک جج کریں گے. تو اس میں انہیں یہ کہا گیا کہ آپ نے کنسیل آف فیکٹ کیا ہے، اور جب کنسیل آف فیکٹ کیا جاتا ہے اور آپ جو ہے حقائق کو چھپاتے ہیں،
حقائق چھپائے گئے اور ایک لیٹر ظاہر نہیں کیا گیا. اس لیٹر کے تحت 10,000 دینار تنخواہ ملنی تھی, ملی یا نہیں ملی اس کا وہ بھی نہیں کہتے, لیکن یہ کہ اس پر انہیں نااہل قرار دیا گیا کہ آپ کے پاس سے ایک اقامہ تھا, 10,000 دینار کی آمدنی کا ایک اپائنٹمنٹ لیٹر تھا, آپ نااہل ہو گئے. اب یہ ایک اور دعویٰ آیا ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں کئی آپ نے تحفے بیچے. تحفے جو ہیں وہ اس مالیت کے بیچے, اتنے کروڑ روپے آپ کے پاس ہے, آپ نے وہ 2019 2020 2021 کے اپنے اثاثوں میں اس آمدنی کو ظاہر نہیں کیا. کنسیل آف فیکٹ ہوا. وہ ایک لیٹر تھا 10,000 دینار کا, اس لیٹر کے تحت انہوں نے ظاہر کرنا تھا, نہیں کیا. انہوں نے 3 سال تک لگاتار اپنے اثاثے جمع کرانے تھے, اس میں نہیں دیا. جو کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا وہی کچھ جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے. نواز شریف صاحب کی نااہلی کو کہا گیا کہ یہ تاحیات ہے. وہ اپیل میں گئے تاحیات نااہلی کے خلاف, تو اپیل جو وہ اپیل تھی یعنی کہ ریویو اپیل تھی مسترد ہو گئی اور نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا. اور اس کے بعد اب یہ معاملہ جو ہے, اور ان کو پارٹی عہدہ رکھنے سے بھی نااہل قرار دیا گیا. کہا آپ نہیں مسلم لیگ کے صدر نہیں بن سکتے, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ سیاسی عہدہ نہیں رکھ سکتے, آپ مسلم لیگ کے صدر نہیں ہو سکتے. تو اب جو ہے بالکل اگر وہی معیار مقرر کیا جائے, میری کوئی دشمنی نہیں ہے جناب عمران خان صاحب سے, اور ان کی سیاست کے ساتھ اختلاف ہے, اور میں بالکل ٹھیک سمجھتا ہوں کہ اگر میرا اختلاف ہے تو ٹھوس بنیاد پر ہے, لیکن اس بنیاد پر میں نہیں چاہتا ہوں کسی کو نااہل قرار دیا جائے. لیکن اگر آپ نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے چکے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے اور تاحیات نااہل قرار دیا جائے, اور پارٹی عہدے سے بھی ان کو فارغ کر دیا جائے, اور کوئی اور پارٹی لیڈر ہو ان کا. یہ نہیں ہو سکتے ہیں. یہ اسی فیصلے کی روح سے یہی ساری صورتحال ہوگی. نہ صرف نااہلی ہوگی بلکہ تاحیات نااہلی ہوگی, بلکہ یہ پارٹی کے چیئرمین بھی نہیں رہ سکیں گے. اب چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہیں, اسد عمر ہیں, کوئی بھی ہیں, ان کو پارٹی سنبھالنی ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ اگر وہی جو ماضی میں جیسا کیس چلا اسی کے اگر اس کے اوپر ہم دیکھیں تو آپ عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں نااہل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. انور رائے صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ابھی جیسے انہوں نے بھی لغاری صاحب نے بھی کہا کہ وہ مطلب پاسبلٹی ہے, اور عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایف آئی اے کو جواب نہیں دیں گے, نہ ان کے سامنے پیش ہوں گے, وہ ان کو جواب دے نہیں ہیں. تو اگر یہ تمام معاملات چلے, ایک تو obviously ڈیلے بھی آئے گا, دوسرا یہ کہ حکومت پھر اس تمام معاملے کے اوپر عمران خان صاحب کو گرفتار کر سکتی ہے کیا؟ دیکھیے, یہ فیصلہ جو ہے وہ اداروں کے جب ادارے پروسیڈنگ کر لیں گے, جب ان کا فیصلہ آئے گا تو ڈیفینیٹلی اس فیصلے کے بعد قانون تو حرکت میں آئے گا, اور ڈیفینیٹلی اس ملک کا جو قانون ہے اس کے تحت جو بھی ادارے فیصلے دیتے ہیں گورنمنٹ کو اس پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. پہلی بات. دوسری بات میں بات کروں گا ماضی کی, نواز شریف صاحب کی. ہم اس وقت بھی کہا کرتے تھے کہ جب کمزور ایویڈنس کی بنیاد پر آپ ملک کے وزیر اعظم کو نااہل کریں گے تو مستقبل میں اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ مثال بن جائیں گے. ماضی کا جو فیصلہ تھا ہم نے اس کو بھی کبھی درست قرار نہیں دیا, اور اس کی بنیاد پر اب اگر آپ اس عمران خان جو موجودہ اس معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی نااہل کریں گے تو یہ اس مثال کی بنیاد پر ہی ہوگا, کیونکہ اگر آپ ان کو کمزور ایویڈنس کی بنیاد پر نااہل کرتے ہیں, پارٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹاتے ہیں, تو یہ لوگ جو مسلم لیگ نون اور اس کی الائز پارٹی ہیں ڈیفینیٹلی وہ نواز شریف کے اس فیصلے کو کوٹ کریں گی. میں اوورآل بات کروں گا, مجھے کچھ غرض نہیں ہے نواز شریف صاحب سے اور عمران خان صاحب سے. میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے فیصلے, اس طرح کے نظیر جو ہیں یہ مذائقہ خیز ہیں اس ملک کے آئین اور قانون کے لیے. ادارے مذاق بن کر رہ چکے ہیں. آپ دیکھیے وہ تنخواہ جو نواز شریف نے لی نہیں اسی کی بنیاد پر ان کو نااہل قرار دے دیا گیا. اب توشہ خانہ کی اگر میں بات کروں تو اس توشہ خانہ سے کس نے نہیں تحائف لیے, مجھے بتائیے نا, کس نے تحائف نہیں لیے. اب ہاں ممنوعہ فنڈنگ کیس ایک امپورٹنٹ کیس ہے, اس پر ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. اس نے پروو کرنا ہے کہ فارن فنڈنگ میں اوورسیز پاکستانیز کو الگ رکھیں گے اور جو غیر ملکی کمپنیز ہیں ان کو الگ رکھیں گے, کیونکہ غیر ملکی کمپنیز کا جو پیسہ آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں پاکستان میں تو اس سے یہ بھی ایک تاثر پیدا ہوتا ہے, یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو عمران کے مخالف ہیں وہ یہ بات تاثر پیدا کر رہی ہیں کہ یہ فارن فنڈنگ کا پیسہ جو ہے وہ ملک کے خلاف استعمال کیا گیا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس پر کیا فیصلہ کرتا ہے. الیکشن کمیشن اس پر سپیڈی ٹرائل کر رہا ہے, اور جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا آئے گا اس پر حکومت کو منوان عمل درآمد کرنا ہوگا. obviously عمران خان صاحب کو بھی اگر جو تمام اس وقت ایف آئی اے نے ان سے ایک سوال جواب مانگے ہیں اس کا جواب بھی دینا چاہیے. ناظرین ٹائم ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب, اپنے پروگرام کو پر ٹائم دیا. بہت شکریہ انور رائے صاحب, اپنے پروگرام کو اپنا ٹائم. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.